کبھی سوچا ہے کہ محبت، کام، خوشی یا غم، ان سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو آج ہم خلیل جبران کی لازوال کتاب پیغمبر کی بات کریں گے، جو ٹھیک انہی سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے المصطفیٰ نامی ایک پیغمبر کی، جو اپنے شہر سے جانے سے پہلے زندگی کے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیں ان کی حکمت کے سفر پر نکلتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اورفلیس شہر سے، جہاں پیغمبر المصطفیٰ نے پورے 12 سال گزارے ہیں، اور اب بالآخر وہ جہاز نظر آتا ہے جو انہیں واپس ان کے وطن لے جائے گا۔ ان کا دل نہ خوشی اور اداسی کے ایک ملے جلے احساس سے بھر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جدائی ہے جو بہت گہرے اثرات چھوڑنے والی ہے۔ المصطفیٰ ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ ایک طرف تو گھر واپسی کی خوشی ہے، لیکن دوسری طرف اس شہر کو چھوڑنے کا غم ہے جس نے انہیں اپنایا تھا۔ ان کی روح یہاں کے لوگوں سے ایسے جڑ چکی ہے کہ اب اس تعلق کو توڑنا ایسا ہے جیسے اپنی ہی روح پر ایک گہرا زخم کھانا۔ اب جیسے ہی یہ خبر پھیلتی ہے نا کہ المصطفیٰ جا رہے ہیں، تو بس پورے شہر کے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی بھیڑ میں سے المترا نامی ایک کاہنہ آگے آتی ہیں اور ایک ایسی درخواست کرتی ہیں جو اصل میں اس پوری کتاب کا دل ہے۔ وہ کہتی ہیں، جانے سے پہلے ہمیں وہ سچائی بتا جائیے جو آپ نے زندگی اور محبت کے بارے میں سیکھی ہے۔ اور بس یہیں سے حکمت کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس نے اس کتاب کو امر کر دیا ہے۔ المترا کا پہلا سوال انسان کے سب سے بنیادی جذبے کے بارے میں ہے، محبت۔ آخر محبت ہے کیا یہ چیز؟ دیکھتے ہیں المصطفیٰ کا جواب ہمارے خیالات سے کتنا الگ ہے۔ اچھا، تو جبران کے نزدیک نا محبت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایک بہت طاقتور، آپ کو بدل کر رکھ دینے والی قوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب محبت آواز دے تو اس کے پیچھے چلو، بھلے ہی راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ محبت آپ کو بناتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے۔ مطلب یہ آپ کو عروج بھی دیتی ہے اور آزمائش میں بھی ڈالتی ہے، تاکہ آپ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھریں۔ اور یہی بات پھر شادی پر بھی آتی ہے۔ جبران کا پیغام بڑا سیدھا سا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرو، ضرور کرو، لیکن محبت کو زنجیر مت بناؤ۔ ان کے خیال میں سچا رشتہ یہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جائیں، نہیں، بلکہ جیسے مندر کے دو ستون ہوتے ہیں نا، الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک ہی چھت کو سہارا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسی بات پر جو آج بھی اتنی ہی یوں سمجھیں کہ انقلابی ہے جتنی 100 سال پہلے تھی۔ جبران کہتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں، مطلب والدین مالک نہیں ہیں، وہ صرف محافظ ہیں، ایک راستہ ہے جس سے زندگی خود کو آگے بڑھاتی ہے۔ آپ انہیں پیار تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے خیالات ان پر مسلط نہیں کر سکتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے نا جبران نے ایک بہت ہی زبردست مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین ایک کمان کی طرح ہیں اور بچے اس کمان سے نکلنے والے زندہ تیر ہیں، اور تیر چلانے والا کون ہے؟ وہ ہے کائنات کی طاقت جو کمان کو جھکاتی ہے تاکہ تیر پوری رفتار سے دور تک جا سکے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ والدین کا کام بچوں کی منزل طے کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں وہ طاقت دینا ہے جس سے وہ اپنی منزل خود تلاش کر سکیں۔ تو رشتوں کی بات تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جبران ہماری روزمرہ زندگی کے دو بہت اہم پہلوؤں یعنی کام اور دینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کے لیے نا یہ صرف ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم اپنی اصل ذات کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے کہ محبت سے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کام صرف پیسے کمانے کی ایک مجبوری ہے یا کچھ اور؟ المصطفیٰ کا جواب نہ بہت سیدھا لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کام کی اصل روح محبت ہے۔ تو محبت سے کام کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام میں اپنی روح ڈال دیں۔ جب کوئی کپڑا بننے والا اپنے دل کے دھاگوں سے کپڑا بنتا ہے، یا کوئی گھر بنانے والا محبت سے ایک ایک اینٹ رکھتا ہے نا، تو وہ کام صرف کام نہیں رہتا، وہ ایک عبادت بن جاتا ہے، آپ کی محبت کی ایک عملی شکل۔ اور یہی فلسفہ دینے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جبران ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اصل میں دینا کیا ہے؟ کیا اپنے مال میں سے کچھ دے دینا ہی کافی ہے؟ وہ کہتے ہیں، بالکل نہیں، اصل سخاوت تو اپنی ذات کا کوئی حصہ دینا ہے، کیونکہ مال و دولت وہ تو بس وہ چیزیں ہیں جو ہم آنے والے کل کے ڈر سے جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ خود کو، اپنا وقت، اپنی ذات دیتے ہیں نا، تو آپ اصل میں زندگی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں انسانی زندگی کے شاید سب سے بڑے تضاد کی، خوشی اور غم۔ عام طور پر ہم انہیں دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ضد، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ دونوں ایک ہی ہوں؟ جبران کے لیے یہ بالکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ غم اور خوشی یہ جڑے ہوئے ہیں، ان کا منبع ایک ہی ہے۔ جس پیالے میں آپ اپنی خوشی ڈالتے ہیں نا، وہ پیالہ پہلے غم نے ہی تراشا ہوتا ہے۔
مطلب غم آپ کے اندر جتنی گہری جگہ بنائے گا آپ اتنی ہی زیادہ خوشی اپنے اندر سمیٹ سکیں گے۔ اور اب ہم المصطفیٰ کی تعلیمات کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر آ گئے ہیں۔ یہاں وہ انسان کے سب سے بڑے خوف اور سب سے گہرے راز یعنی موت کی بات کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بھید کو کیسے کھولتے ہیں۔ جبران کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ہی ایک حصہ ہے، اس کا تسلسل ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ایک دریا بہتا بہتا آخر سمندر میں جا ملتا ہے اور سمندر کا ہی حصہ بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی بھی موت کے ذریعے ایک بڑی حقیقت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ ذرا اس خیال کی خوبصورتی تو دیکھیں، مرنے کا مطلب کوئی خوفناک اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کی قید سے آزاد ہو جانا ہے، یہ روح کی رہائی ہے تاکہ وہ واپس کائنات سے ایک ہو سکے۔ یہ کوئی دی اینڈ نہیں ہے بلکہ ایک تبدیلی ہے، جیسے سورج کی روشنی میں پگھل جانا، ایک پرسکون خوبصورت تجربہ۔ تو یہ ساری حکمت بھری باتیں کرنے کے بعد المصطفیٰ واپس ساحل پر آ جاتے ہیں۔ اب جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ ایک الوداعی لمحہ ہے ظاہر ہے، لیکن جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے ہر الوداع کے اندر ایک نئی امید بھی چھپی ہوتی ہے۔ اب المصطفیٰ اپنے جہاز پر سوار ہوتے ہیں اور آخری بار لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا جسم تو یہاں سے جا رہا ہے، لیکن میری محبت، میری آواز یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، یہ تمہاری یادوں میں زندہ رہے گی۔ اور پھر جاتے جاتے المصطفیٰ ایک بہت پراسرار وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مت بھولنا کہ میں واپس آؤں گا۔ یہ اختتام نہ ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سچی حکمت اور محبت یہ کبھی نہیں مرتی، یہ صرف اپنی شکل بدل لیتی ہیں لیکن رہتی ہمیشہ ہمارے درمیان ہی ہیں۔